آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی سے مقصود الرحمان نے سوال کیا کہ قبل ازیں بعض لوگ ٹیلی فون پر نکاح کرواتے رہے ہیں، لیکن آج کل انٹرنیٹ جیسا جدید ذرائع ابلاغ بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور اس کا تعلق عصر حاضرہ کے جدید ترین مسائل کے ساتھ ہے۔ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر شادی کی خبریں آئے روز اخبارات میں چھپتی ہیں۔ اسلامی ممالک کے علماء و مفتیان کرام کا نقطہ نظر بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ بعض لوگ جواز اور بعض عدم جواز کے قائل ہیں۔ اصل مسئلہ نکاح کی شرائط کا ہے۔ وہ پوری ہو رہی ہیں تو نکاح جائز ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد شرطیں پوری نہ ہو سکے تو نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ذیل میں پہلے نکاح کا صحیح طریقہ درج کر رہے ہیں، بعد ازاں سوال کی بقیہ جزیات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ نکاح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ نکاح شرعاً بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ کم سے کم 2 عاقل اور بالغ مسلمان مردوں یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا کر حق مہر کے عوض مرد 2 عورت کے درمیان ایجاب و قبول کروایا جائے اور خطبہ مسنونہ پڑھا جائے۔ نکاح کے موقع پر فریقین ہی نہیں دیگر اعضاء و اقارب بھی حاضر ہوں۔ نکاح مساجد میں پڑھائے جائیں اور نکاح و شادی کے موقع پر دف ڈھول وغیرہ بجایا جائے اور شادی و خوشی کے گیت گائے جائیں۔ خاوند کی طرف سے حسب توفیق ولیمہ کی دعوت کا اہتمام ہو۔ شادی کے موقع پر یا اس سے قبل جب بھی نکاح پڑھا جائے کھجور چھوارے وغیرہ لوٹائے جائیں۔ مگر دور جدید کی گناہگو ترقی نے نئے وسائل کے ہمراہ نئے مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں جن سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ ای میل، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ اور ٹیلی فون وغیرہ دور جدید میں اللہ کی طرف سے انسانی معاشرے کے لیے جدید ترین تحفے ہیں۔ ان سے احتیاط کے ساتھ استفادہ کرنا ضرورت بن چکی ہے۔ ایک طرف خاندان بکھرا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں ہوا بھی ہو بھی اس سے پوچھے سپیکر آن ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں۔ جب لڑکا یہ تمام باتیں کر لے اور نکاح کی اجازت بھی دے دے تو اس سے کہا جائے کہ اس کا یہاں وکیل کون ہے، اس کا والد کون ہے وغیرہ۔ اب لڑکی سے اجازت لے کر اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح کر دے۔ ٹیلی فون پر لڑکے سے اس کے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کا جو وکیل آپ کے پاس موجود ہے اس سے بھی نکاح کا ایجاب و قبول کروایا جائے۔ یعنی لڑکے کا وکیل کہے کہ میں نے فلاں لڑکی اتنے حق مہر کے عوض ان شرائط کے تحت ان گواہوں کے روبرو اپنے فلاں موکل کے نکاح کے لیے قبول کی۔ اگر ٹیلی فون پر پورا بندوبست ہو، فریقین ایک دوسرے کو پہچان لیں، نکاح ہو جائے، اس نکاح میں 3 پہلو نمایاں ہوں گے۔ چونکہ دونوں نے اپنا اپنا وکیل بنایا ہوا ہے اور نکاح فارم میں ہر ایک کا وکیل اور اس کے دستخط موجود ہیں۔ وکیل بنانے کے 2 گواہوں اور ان کے دستخط بھی موجود ہیں، لہٰذا یہ نکاح وکالتاً صحیح ہوا۔ ٹیلی فون پر جب نکاح فارموں کے مطابق فارم، ولدیت، پتہ اور دوسرے فریق سے ان کا تعلق ہونے والے نکاح کے بارے میں اجازت و رضامندی، شرائط و مکتوبہ کی تائید و توثیق دھوکہ سے کسی اور سے کروایا گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ دار و مدار صرف ٹیلی فون پر نہیں تھا، تحریری طور پر مقررہ وکیل اور گواہان موجود ہیں۔ ان کے وکالتاً نکاح کرنے سے نکاح ہو گیا۔ بالفرض یہاں کوئی خرابی نکل آئے تو رخصتی کے بعد قربت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے۔ گویا یا ممکنہ غلطیاں ہوں بھی جائیں تو ان کا ازالہ ممکن ہے۔ نکاح فضولی بالفرض 2 شخص 2 گواہوں کے سامنے کسی غیر حاضر مرد اور غیر حاضر عورت کے بن بنائے وکیل بن جائیں اور حق مہر بھی خود متعین کریں اور ایجاب و قبول بھی کر لیں تو اسے نکاح فضولی کہا جاتا ہے، اور متعلقہ لڑکے لڑکی کی اجازت پر موقف ہے۔ جب متعلقہ لڑکا یا لڑکی کو پتہ چلا اور انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی تو نکاح درست ہو جائے گا، اور دونوں نے یا ایک نے انکار کر دیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ بالفرض ٹیلی فون پر کیے ہوئے نکاح میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو نکاح فضولی کی طرح یہ بھی مسترد کر دیا جائے گا۔ عام طور پر جو نکاح ہوتے ہیں وہاں بھی تو گواہوں پر اعتبار ہی ہوتا ہے۔ بالفرض جن 2 مرد و زن میں رشتہ نکاح ہو رہا ہو ان میں حرمت کا کوئی سبب موجود ہے اور نکاح پڑھنے، گواہی دینے اور نکاح کرنے والے سے یہ حقیقت پوشیدہ رکھی گئی ہے تو 1000 احتیاط کے باوجود ایسا ممکن ہے۔ اگر ایسی غلطی کر دی گئی ہے تو لا علم لوگ تو بری الذمہ ہوں گے کہ معذور ہیں اور نکاح نہ ہوگا۔ حرمت کا سبب موجود ہے، مثلاً وہ لڑکی اس لڑکے کی رضعی بہن ہے اور ذمہ دار لوگوں نے اسے یہ حقیقت نہیں بتائی تو یہ نکاح اللہ کے نزدیک نہ ہوگا۔ البتہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کا وبال ان لوگوں پر ہوگا جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ نکاح ہوا گواہان
اور لڑکا لڑکی بے گناہ ہیں۔